گلوبل ایکسٹرنل ڈیٹ اس وقت $100 ٹریلین سے تجاوز کر چکا ہے، جو دنیا کی جی ڈی پی کا تقریباً 94% ہے، جبکہ گلوبل ڈیٹ کا 40% صرف دو ممالک یعنی امریکہ اور جاپان کے پاس ہے۔ ڈیولپنگ کنٹریز نے سال 2024 میں صرف ڈیٹ سروسنگ کی مد میں $1.4 ٹریلین خرچ کی۔ تو چلیے اس ویڈیو میں ہم یہ انالائز کرنے کی کوشش کریں گے کہ کون سی کنٹری پر کتنا قرضہ ہے اور اس کا ان کے اکنامک گروتھ پر کیا امپیکٹ ہے۔ کیا یہ قرضہ ان ممالک کے اکنامک گروتھ میں اضافہ کر رہا ہے یا انہیں اور زیادہ چیلنجز کی طرف لے جا رہا ہے؟ ڈیٹ ایک ادھار لیا ہوا پیسہ ہے جو کوئی ملک یا شخص کسی دوسری ملک یا شخص سے لیتا ہے اور اسے انٹرسٹ کے ساتھ واپس بھی کرنا ہوتا ہے۔ ڈیٹ دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے انٹرنل ڈیٹ اور دوسرا ایکسٹرنل ڈیٹ۔ انٹرنل ڈیٹ ملک کے اندر کسی سورس جیسے سٹیزنز، بینکس یا فائنینشیل انسٹیٹیوشن سے لیا جاتا ہے، جبکہ ایکسٹرنل ڈیٹ ملک کے باہر کسی سورسز سے لیا جاتا ہے، جن میں فارن گورنمنٹس، انٹرنیشنل آرگنائزیشنز اور فارن بینکس شامل ہیں۔ ایکسٹرنل ڈیٹ مینلی دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے بائیلیٹرل ڈیٹ جس میں ایک کنٹری دوسری کنٹری کو لون دیتا ہے، جیسے چائنا کا پاکستان کو قرض دینا، اور دوسرا ملٹی لیٹرل ڈیٹ جو انٹرنیشنل انسٹیٹیوشنز جیسے IMF اور ورلڈ بینک کنٹریز کو لون کے طور پر پرووائڈ کرتا ہے، جس کا مقصد انفراسٹرکچر اور ڈیولپمنٹ پروجیکٹس، فسکل ڈیفیسٹ اور بیلنس آف پیمنٹ کو مینیج کرنا، فارن ریزرو کو مضبوط بنانا، اسٹیبلٹی آف کرنسی کو انشور کرنا یا پھر انویسٹمنٹ کے ذریعے اکنامک گروتھ کو بوسٹ کرنا ہے۔ اگر اماؤنٹ کے لحاظ سے دیکھا جائے تو دنیا میں سب سے زیادہ قرضہ امریکہ پر ہے، جو کہ تقریباً $33.1 ٹریلین ہے، جبکہ اس کی جی ڈی پی اراؤنڈ $27 ٹریلین کے قریب ہے، جو کہ جی ڈی پی کا 121% بنتا ہے۔ اس ٹوٹل قرض کا $13.1 ٹریلین انٹرنل سورسز سے لیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ $1.15 ٹریلین جاپان سے اور $797.7 بلین چائنا سے لیا گیا ہے۔ اس لسٹ میں تقریباً $13 ٹریلین کے ساتھ دوسری نمبر پر جاپان آتا ہے، جبکہ جاپان کا جی ڈی پی اراؤنڈ $4.2 ٹریلین ہے۔ تو اس حساب سے جاپان کا ڈیٹ ٹو جی ڈی پی ریشو 255% بنتا ہے۔ جاپان کا زیادہ تر ڈیٹ انٹرنل ڈیٹ ہے، جو کہ اپروکسیمیٹلی $9.2 ٹریلین ہے۔ اگر ڈیٹ ٹو جی ڈی پی ریشو کے لحاظ سے دیکھا جائے تو جاپان 255% ریشو کے ساتھ دنیا میں سب سے آگے ہے۔ اس کے بعد وینزویلا 241% اور سوڈان 186% کے ساتھ دوسری اور تیسری نمبر پر ہے۔ وہیں اگر سب سے کم ڈیٹ ٹو جی ڈی پی ریشو دیکھا جائے تو برونائی صرف 2.1% کے ساتھ پہلے نمبر پر ہے، دوسری نمبر پر کویت 2.9% اور تیسری نمبر پر سائمن آئی لینڈ 4.5% کے ساتھ شامل ہے۔ اگر پاکستان کی بات کی جائے تو پاکستان کا ٹوٹل ایکسٹرنل ڈیٹ اپراکسیمیٹلی $130 بلین ہے، جو جی ڈی پی کا 77% بنتا ہے۔ 2023 میں پاکستان نے اپنے ریونیو کا لگ بھگ 189% صرف قرض کی ادائیگی میں دیا۔ پاکستان کا سب سے بڑا کریڈیٹر چائنا ہے، جو اپراکسیمیٹلی $28 بلین کے ساتھ ٹوٹل ایکسٹرنل ڈیٹ کا 22% ہے۔ دوسری نمبر پر ورلڈ بینک ہے، جو $23 بلین کے ساتھ ایکسٹرنل ڈیٹ کا 18% ہے۔ اس کے علاوہ IMF، ایشین ڈیولپمنٹ بینک اور سعودی عربیہ بھی شامل ہے۔ اگر انڈیا کی بات کی جائے تو انڈیا کا ٹوٹل ایکسٹرنل ڈیٹ اپراکسیمیٹلی $570 بلین ہے، جو جی ڈی پی کا 19% بنتا ہے، جبکہ انڈیا کا اوورال ڈیٹ ٹو جی ڈی پی ریشو 89% ہے۔ انڈیا کے بڑے کریڈیٹرز میں ملٹی لیٹرل انسٹیٹیوشنز جیسے ورلڈ بینک اور ایشین ڈیولپمنٹ بینک شامل ہے۔ اس کے علاوہ فارن کمرشل بارونگ بھی ایک سگنیفیکنٹ پورشن ہے، جو انٹرنیشنل کیپٹل مارکیٹ سے لی گئی ہے۔ افغانستان کا ٹوٹل ایکسٹرنل ڈیٹ اپراکسیمیٹلی $1.3 بلین ہے، جو کہ جی ڈی پی کا 7.5% ہے۔ افغانستان کی میجر کریڈیٹرز ملٹی لیٹرل انسٹیٹیوشنز ہیں، جن میں ورلڈ بینک اور IMF شامل ہے۔ اس کے علاوہ چائنا اور رشیا بھی شامل ہے۔ چائنا کا ٹوٹل ایکسٹرنل ڈیٹ اراؤنڈ $2.5 ٹریلین ہے، جو جی ڈی پی کا 13.4% بنتا ہے۔ چائنا کا ڈیٹ سروس ریشو ریلیٹیولی لو ہے، جو اسٹرانگ فارن ایکسچینج ریزروز اور اکنامک پرفارمنس کو ریفلیکٹ کرتا ہے۔ چائنا کی میجر کریڈیٹرز میں انٹرنیشنل بانڈ ہولڈرز شامل ہیں۔ اس کے علاوہ فارن گورنمنٹس اور انسٹیٹیوشنز بھی بائی لیٹرل اور ملٹی لیٹرل ایگریمنٹس کے ذریعے لینڈرز ہیں۔
بنگلہ دیش کا ٹوٹل ایکسٹرنل ڈیٹ اپروکسیمیٹلی $103.8 بلین ہے، جو جی ڈی پی کا 39% بنتا ہے۔ بنگلہ دیش کا ٹوٹل ڈیٹ سروسنگ گورنمنٹ ریونیو کا 102% ہے، جو ماڈریٹ فسکل پریشر کو ریفلیکٹ کرتا ہے۔ بنگلہ دیش کی میجر کریڈٹرز میں ملٹی لیٹرل انسٹیٹیوشنز جیسے ورلڈ بینک اور ایشین ڈیولپمنٹ بینک شامل ہیں، جبکہ بائی لیٹرل کریڈٹرز میں چائنا اور جاپان شامل ہیں۔ ایران کا ٹوٹل ایکسٹرنل ڈیٹ تقریباً $6.3 بلین ہے، جو جی ڈی پی کا 0.3% بنتا ہے۔ ایران کی میجر کریڈٹرز میں ملٹی لیٹرل انسٹیٹیوشنز جیسے IMF اور اسلامک ڈیولپمنٹ بینک شامل ہیں، جبکہ بائی لیٹرل کریڈٹرز میں پرائمریلی چائنا اور رشیا کا نام آتا ہے، جو انفراسٹرکچر اور انرجی سیکٹر میں لونز پرووائڈ کرتے ہیں۔ اس انالیسس سے یہ واضح ہو گیا ہے کہ ہر ملک کے لیے لون لینے کی وجہ مختلف ہوتی ہے، جیسے کہ انفراسٹرکچر اور ڈیولپمنٹ پروجیکٹس کو فائنانس کرنا، اکانومی کو سٹیبل رکھنا یا ٹریڈ ڈیفیسٹ کو مینیج کرنا۔ جیسا کہ پاکستان ڈیٹ سروسنگ کو پورا کرنے یا بیلنس آف پیمنٹ کرائسس کو ایڈریس کرنے کے لیے زیادہ لون لیتا ہے، جبکہ امریکہ ڈومیسٹک پروگرامز اور اپنے گلوبل انفلوئنس کو مینٹین رکھنے کے لیے زیادہ لون لیتا ہے۔ اس طرح چائنا اپنی ڈیٹ کو بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو جیسی پروجیکٹس کے ذریعے اسٹریٹجیکلی یوز کرتا ہے۔ بارنگ اور اکنامک سسٹینیبلٹی کے درمیان کا بیلنس بہت باریک ہوتا ہے۔ اگر اچھی طریقے سے مینیج نہ کیا جائے تو کرائسس کا سبب بن سکتا ہے، جبکہ پراپرلی انویسٹ کرنے سے اکانومیز گرو بھی کر سکتی ہے۔ اب سوال یہ نہیں کہ ایک ملک پر کتنا قرضہ ہے، بلکہ یہ ہے کہ وہ قرضہ کس طرح اور کہاں اسپینڈ کیا جا رہا ہے۔ آپ کا کیا خیال ہے اس بارے میں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں، اور ایسی ہی اور ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ ملتی ہے اگلی کسی ایسی ویڈیو میں۔ خدا حافظ۔